کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس میں یہ رضاعت کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں گے، 2 سال پلائیں گے۔ اب میرے بھائیوں، آج تو جدید میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر بچے کے اندر آپ امیونٹی پاور پیدا کرنا چاہتے ہیں، قوت مدافعت پیدا کرنا چاہتے ہیں، خواتین کو چھاتی کے سرطان اور کینسر سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہر ماں بننے والی خاتون کو چاہیے کہ اپنے بچے کو 2 سال مکمل دودھ پلائے۔ یہ شاید ہم قرآن کی بات نہ مانتے، اب تو میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ آپ کا بچہ سائیکو پیشنٹ نہیں بنے گا، نہ آپ کے بچے کی ماں سائیکو پیشنٹ بنے گی اگر آپ 2 سال دودھ پلا دیں اس میں۔ اور پھر آگے اس کے آداب ہیں کہ اگر آپ دودھ پلوانا بھی چاہیں کسی سے تو جس کا بچہ ہے یعنی جس کی اولاد ہے یہ خرچہ اس کے ذمہ ہے۔ ماں دودھ پلاتی ہے، اس کی اچھی خوراک کا ذمہ اٹھانا یعنی بچے کے باپ یعنی عورت کے خامد کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس حوالے سے یہ کام کرنا یہ ہم باپوں کے لیے ضروری ہے کہ اولادوں کو ان کا حق دیں۔ بچہ تو نہیں کہہ سکتا مجھے دودھ پلائیں، اس کو کیا پتا، وہ بچہ تو شیر خوار ہے، وہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ لہذا یہ جوان ماؤں کو یہ سوچنا چاہیے آپ کی صحت کو کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ نہیں آپ کی صحت کو ہوگا، 2 سال دودھ پلائیں۔ اور بدقسمتی سے یہاں پہ میں یہ مسئلہ بھی عرض کرتے چلوں، یہ بھی چند دن پہلے کراچی کے اندر یونیسیف کے تحت، یہ اقوام متحدہ کا نا ذیلی ادارہ ہے، یونائٹڈ نیشن کا، جس میں یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل ایمرجنسی کے جو چلڈرن کی امداد کی جاتی ہے نا وہ ہے، اس کے تحت یہ پبلک ملک بینک بنایا گیا ہے، ہیومن ملک بینک۔ خواتین اپنا دودھ وہاں پہ جمع کرائیں، یہ پاکستان میں ہوا۔ آپ احباب کو میرا حل کسی کو بھی نہیں اس بات کا پتا ہو، ہیومن ملک بینک، انسانی دودھ کا بینک، کہ وہاں پہ آپ جمع کرائیں۔ اور یہاں پہ میرے بھائیوں میں یہ بات آپ کو عرض کرتے چلوں، شریعت کی اقدار جس سے دھجیاں بکھرتی ہوں وہ مسئلہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ نساء کی 23 نمبر آیت میں حرمت کے رشتے بتائے گئے، اس میں بتایا امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، تمہاری رضائی مائیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری رضائی بہنیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہیومن ملک بینک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بلڈ بینک ہوتا ہے نا، کہ کوئی بھی جا کے وہاں سے خون لے لے، آپ کوئی بھی بچہ لے جائیں اس کو وہاں سے روزانہ فیڈ کراتے رہیں، ایک ہی ماں کا وہاں پہ دودھ 2 مختلف بچے پی لے، اور کل 20 سال گزرنے کے بعد آپ ان کی شادی کر دیں، یہ تو حرام کا رشتہ ہوگا، ویسے یہ حرام کا رشتہ ہوگا۔ اور یہ اس کو ہفتہ نہیں ابھی گزرا، یہ ہیومن ملک بینک کا افتتاح ہو چکا ہے، اور مجمع الفقہ الاسلامی جدہ میں یعنی اس کے اگینسٹ فتویٰ بھی آ چکا ہے کہ یہ شریعت کی اقدار کے خلاف ہے۔ اور توجہ دلاؤ نوٹس، آپ کے سینٹ آف پاکستان میں سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب نے توجہ دلاؤ نوٹس میں یہی بات لکھی کہ یہ رضاعت کا جو مسئلہ ہے نا، رضاعت کا، اس سے شریعت کی اقدار کی پامالی ہوگی۔ کل کلا مستقبل میں کوئی 20-40 سال بعد کوئی ایسی کیفیت بن جائے کہ جس ماں کا دودھ اس بچے نے پیا، دودھ پہ کون سا نام لکھا ہوا ہے کہ کس ماں کا پیا، کل کلا اسی سے یا اس کی بیٹی سے رشتہ قائم ہو جائے، کیا کریں گے؟ کیسے رشتوں کی حرمت قائم رہے گی؟ حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، رضاعت کی حرمت بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے جس طرح نسبی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک شخص کا اپنی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضاعت کی صورت میں جو رشتے پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں، اتنے یہ ساری یہ ویڈیوز دیکھنے میں سوشل میڈیا پہ اسی وقت نہ صرف کیا کریں، کام کی باتیں بھی سنا کریں۔
تو لہذا بھائیوں اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے اور حکومت وقت کو، کیونکہ یہ یو این او کی طرف سے چونکہ امداد آئی ہے اور جو آتی ہے ہمارے حکمران اس کو جفا ڈال لیتے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ غور کر کے اپنی تصحیح اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔